اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب سے الحمدللہ رجعت کے اوپر بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، یا ہم نے امت کو شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ فکر جو ہے امت کے اندر بیدار ہو کہ اگر ہم وظائف کو شرائط کے بغیر کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو جوں یہ فکر عوام کے اندر سرایت کر رہی ہے، تو لوگوں کا یہاں پہ آنا، یعنی خانقاہ میں آنا اپنے مسائل لے کر، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جو آنے والے لوگ ہیں، جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پورے ملک سے دور دراز سے یہاں چل کر آتے ہیں، تشریف لے کر آتے ہیں۔ جو مریض ہم دیکھتے ہیں ہفتہ بھر، ان مریضوں میں دو طرح کے لوگوں کی تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، سرے سے نیند نہیں آتی۔ ایک وہ لوگ ہیں یا وہ تعداد ہے یا وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں نیند تو آتی ہے، لیکن نیند میں ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں۔ ہم خواب کے اندر سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، شیر دیکھتے ہیں، چیتا دیکھتے ہیں، ہاتھی دیکھتے ہیں، کتے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح گندا پانی ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی نالا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، جنگل کے درندے دیکھتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کسی ایسی سنسان جگہ پہ، ویران جگہ پہ پاتے ہیں کہ جہاں ہم پہنچ تو گئے ہیں لیکن واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ ہم بلندی سے نیچے گر رہے ہیں، یا پانی ہے تو ہم اس میں ڈوب رہے ہیں، یا کوئی ہم ایسا منظر سین دیکھ رہے ہیں کہ خون خرابہ ہوا ہے، چاہے انسان قتل ہو رہے ہیں یا جانور آپس میں لڑے ہیں تو ان کے مرنے کی وجہ سے خون بکھر رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے خواب سنانے والوں کی تعداد، یا جن کو ایسے خواب آتے ہیں، ان کی تعداد اب آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس طرف کیا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، یعنی صرف سے نیند نہیں آتی۔ اب یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ میری کوشش ہے کہ ایک بیان کے اندر ہی دونوں جو طبقات ہیں، یعنی دونوں جو کلاسیں ہیں، طبقے ہیں، ان کے اللہ رب العزت جو ہے وہ اصلاح فرما دے، اور ان کا علاج جو میں تجویز کروں اللہ اس کے اندر بھی شفا ڈال دے تاکہ کوئی دکھی نہ رہے۔ نیند نہ آنا، نیند نہ آنا، نیند تو آنا مگر نیند کے اندر ڈراؤنے یا برے خواب آنا، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بہت سی وجوہات جو ہیں وہ طبی ہیں، یعنی میڈیکل ہیں، اور بہت سی وجوہات ایسی ہیں جو جن کا تعلق ہماری عادات کے ساتھ ہے۔ ہم تو نہ تو عادات کے اوپر بات کریں گے اور نہ ہم میڈیکل ریزن کے اوپر، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ کی عادات ایسی ہیں تو اپنی عادات کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ ہمارا کیونکہ میدان ہے روحانیت، تو ہم صرف وہ وجہ بیان کریں گے کہ اگر نیند نہیں آ رہی تو اس کی کیا روحانی وجہ ہوتی ہے، اور اگر نیند تو آ رہی ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اس کی روحانی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ موضوع سکڑ گیا، یعنی محدود ہو گیا، باقی ہم نے نکال دیا سارا کچھ۔ اللہ بولو، اگر تو نیند نہیں آ رہی اور آپ کی کوئی عادت ایسی نہیں ہے، آگے پیچھے ہو کے سونا، ساری رات جاگتے رہنا، کافی بہت زیادہ پینا، چائے کا استعمال بہت زیادہ کرنا، یا میری طرح بولنے کا کام بہت زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، یا جوائنٹ فیملی ہے، ماحول ایسا ہے، یا آپ کو ذہنی طور پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی غم لاحق ہے، تو یہ میں نے ابھی بھی کہا کہ بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر یہ ساری وجوہات نہیں ہیں اور ساتھ کیا ہے کوئی میڈیکل آپ کو ایشو بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو اب ہم بات کریں گے صرف روحانیت کے دائرے کے اندر رہ کر۔
اگر آپ کو نیند نہیں آتی سرے سے، یا کبھی آئی تھوڑی سی آنکھ لگی پھر یوں کھل گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کچی نیند آنا، ساری رات لیٹے رہے، آدھا گھنٹہ کہیں آنکھ لگ گئی، پھر وہ جاگتے رہے، طبیعت جو ہے وہ بے چین رہی، پریشان رہی. اسی طرح اس کے برعکس یہ لوگ ہیں کہ جب سوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، انہیں نیند کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، لیکن نیند کے اندر خواب جو ہے وہ ڈراؤنے آتے ہیں. میں نے اشارتاً یہ بات کہی کہ کتنی اس کی میڈیکل وجوہات ہیں، کازز ہیں، ادھر ہم نہیں جائیں گے. اگر وہ کازز بھی نہیں ہیں اور آپ کی اس طرح کی بری عادات بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ سوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اپنا حسار بھی کرتے ہیں، تب بھی آپ سوتے ہیں تو آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا نیند کے اندر آپ کا چھاتی، آپ کا سینہ جکڑا جاتا ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، حرکت نہیں کر پاتے، یعنی نائٹ پیرالائسس کا ایشو آپ کے ساتھ ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ والو، یہ دونوں، ادھر والی جماعت بھی ادھر والی جماعت بھی، یہ دونوں کس کے شکار ہیں؟ جادو کے. یعنی میڈیکل ایشوز بھی نہیں ہیں، ہیبٹس بھی نہیں ہیں، عادات بری بھی یا کوئی علت وہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان والوں کو نیند نہیں آ رہی. ان کو نیند آتی ہے لیکن ان کو خواب میں کیا نظر آتا ہے؟ سانپ، بچھو، چوہے، کتے، شیر، چمگادڑ اور مگرمچھ ہے، ہاتھی ہے، چیر پھاڑ ہے، ویران جگہوں پہ، یا گندگی پخانے والی جگہ پہ، یا خود پخانہ کر رہے ہیں، یا پخانے کو دیکھ رہے ہیں، یا گندا پانی، گندا نالا، بھینسیں، کالے رنگ کی سیاہ بھینسیں بہت زیادہ تعداد کے اندر. اس طرح کے جب خواب آتے ہیں تو اللہ والو، یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے. کیا کہہ رہا ہے شافی؟ پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ آپ جادو کے مریض ہیں. آپ کو کوئی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کامل بابے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے آپ کو پورے اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بات سمجھا دی ہے کہ آپ جادو کے مریض ہیں. کیا ہیں؟ جادو کے مریض ہیں. اب اگر آپ نے اجڑنا ہے، برباد ہونا ہے، یا اللہ نہ کرے آپ کے بختوں میں، نصیبوں میں لکھی ہوئی ہے بربادی، تو پھر آپ کی مرضی. آپ بھاگ کے عامل کے پاس جائیں، تعویذ لے کر آئیں، لٹکائیں، دبائیں، پلائیں، جلائیں، جو مرضی کریں. آپ کا مال ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کے ہاتھ میں. ہمارا مقصد صرف بات کو سمجھانا ہے. اتنی بات میں نے سمجھا دی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ جادو کے مریض. جب آپ جادو کے مریض بن گئے تو آپ کو کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی بابے کے پاس جانے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے. جو فقیر بتائے گا وہ بتائے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. میرے پہ اعتماد نہیں کرو. میں جب کیا کہہ رہا ہوں کسی عامل کے پاس نہیں جانا، تو لوگ مجھے بھی تو عامل سمجھیں گے نا. تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس بھی نہیں آنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کملی والے کے در پہ جانا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میری تکلیف ہے. تو آپ کی حیاتی کے اندر جب آپ کو یہ تکلیف آئی تو آپ نے کون سا علاج کیا؟ پھر علماء آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کو جب یہ تکلیف آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج کیا. تو جو ہمارے نبی نے علاج کیا وہ تم کر لو، اللہ شفا دے دے گا. اب اس میں کہیں عامل کامل بابے کی، کہیں تعویذ کی بات آئی ہے؟ تو یہ بات چھوڑ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کے، کملی والے کی تعلیم چھوڑ کے، پھر بھی اللہ والو آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو ستہ مبارکہ، ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے، ترلا کر سکتے. ترلا پایا بھی ہے اور بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور بقیہ بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اب ایک بات تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیا ہیں؟ جادو کے مریض ہیں. آگے آ کے جادو دو طرح کا ہو جائے گا. جادو کتنا ہو جائے گا؟ دو طرح کا ہو جائے گا. ایک ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو، یعنی کسی بندے نے جادو کیا ہے، کوئی آپ کا دشمن تھا، مخالف تھا، اس نے جادو کر دیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے وظائف اتنے کیے ہیں کہ جنات دشمن بن گئے ہیں، آپ کے اوپر جناتی جادو ہے جس کو کہتے ہیں رجت. دونوں ہی جادو ہیں. دونوں ہی کیا ہیں؟ جادو ہیں. لیکن ہم نے یہاں اب تمیز یہ کرنی ہے، تشخیص یہ کرنی ہے، آپ نے میری باتیں سن کے، کہ میں نے تو وظائف نہیں کیے کبھی، میں نے تو کبھی کوئی وظائف الٹے سیدھے نہیں کیے. تو جب آپ کے وظائف کے پیچھے ہسٹری نہیں ہے
تو پھر چپ کر کے ایک طرف ہو جاؤ. آپ کیا ہیں؟ جادو کے مریض ہیں, لیکن آپ کے اوپر جادو جادوگر نے کیا ہے, یعنی کسی انسان نے کیا ہے. آپ ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ میری بات سن کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جو آپ نے کہا ہے یہ خواب مجھے بھی آتے ہیں, اس کا مطلب ہے میں بھی جادو کا مریض ہوں, لیکن میرے ساتھ کیا ہے کہ میں نے تو وظیفے انے واہ کیے ہیں, انے واہ کیے. یہاں پہ بھی میں آپ کو بات سمجھاؤں گا. کوئی آپ کی پھوپھی نہیں ہے, کوئی آپ کا چچا نہیں ہے, تایا نہیں ہے, ہمسایا نہیں ہے, کوئی شریکہ نہیں ہے, کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا. آپ کے اپنے ہی وظائف آپ کے اوپر الٹ رہے ہیں, پلٹ رہے ہیں, اور جنات دشمن بن گئے ہیں. اب وہ جنات آپ کے اوپر جادو کر رہے ہیں. مسئلہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا, خالہ کے ساتھ, ہمسائی کے ساتھ, پھپھی کے ساتھ, نند کے ساتھ, ساس کے ساتھ, میرے ساتھ, جس کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں مل رہا, شیاطین رات کو اسی کی شکل اپنا کے دھار کے وہی حیت بنا کر تیرے خواب میں آئیں گے اور تیرا شک یقین میں بدل دیں گے کہ اسی کوش نہیں کیتا اے کردہ پہ آئے. اور اس کا نقصان معاشرے کو کیا ہو رہا ہے کہ جو خون کے رشتے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور کرنے والے خبیث کون ہیں؟ شیاطین. اور رات کو وہ شکل کس کی بنا کے آئیں گے؟ جو ہمارے مخالفین ہیں. تو اللہ, اگر تو آپ رجت کے مریض ہیں, جناتی جادو کے مریض ہیں, اس کا علاج کچھ اور ہے. اور اگر ہیں آپ انسانی جادو کے مریض, تو پھر آپ کا علاج کچھ اور ہے. یہاں بڑا حساس نقطہ ہے, وہ توجہ کے ساتھ سن لیں. آپ دعائیں دو گے جولیاں اٹھا کے. میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ قیامت تک کا وقت ہے, میدان آپ کے پاس ہے, گھوڑا آپ کے پاس ہے, آپ بگا لو, دوڑا لو, کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے ساتھ ہے کیا, تو ہم اس کے جوتے سر پہ رکھ کے چلیں گے. میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے, آپ کو اٹھانے کے لیے, آپ کو شعور دینے کے لیے. اللہ جب یہ رجت کا جادو ہوگا, جناتی جادو ہوگا, تو یہ کرنے والے کون ہیں؟ شیاطین. شکل کس کی اپنائیں گے؟ پھوپھی کی, نند کی, ساس کی, یا وہ رشتے جن کے ساتھ ہماری لگتی پھپتی ہے. جب کوئی عامل اپنی پڑھائی کر کے معلوم کرے گا, یہ اسی کی شکل بنا کے سامنے آ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عامل جھوٹ بولتا ہے, جو سچ بھی بول رہا ہوگا اس بیچارے کو جو نظر آئے گا اس نے یہی بتانا ہے. تو شافعی آپ کو بتا رہا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ہر وہ شکل بنائیں گے جس کے ساتھ آپ کی لگتی ہے, جس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے, جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, جس سے آپ کو نفرت ہے, یہ اس کی شکل میں آئیں گے. تو عامل جو دیکھنے والا ہے, جو نظر والا عامل ہے, تو جو اس کو نظر آئے گا بیچارہ وہی کہے گا. تو 99.9% عامل تو ہوتے ہی اندھے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں. انہیں تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے شلوار پاک پہنی ہوئی ہے یا ناپاک پہنی ہوئی ہے. انہیں وضو کے غسل کے خود فرائض نہیں آتے جو آج کل کے عامل ہیں. جو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا بھی ہے تو میں نے اس کا کیا بتایا ہے, اس بیچارے کو جو نظر آئے گا اس نے وہی بتانا ہے. یہ تو تفریق وہ کرے گا جو صاحب کشف ہوگا, صاحب نظر ہوگا, کو اللہ کا ولی ہوگا. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ رجت ہے. یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں کرنے والے پیچھے کوئی اور ہے. تو جب کرنے والے کوئی اور ہے, معاملہ ہی کوئی اور ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ یہ علاج کسی اور طریقے سے ہوگا اور یہ علاج کسی اور طریقے سے ہوگا. اب آپ کا جادو رجت کا ہے تو آپ اس کا علاج کریں گے وظائف کے ذریعے. تو یہ پہلے ہی وظائف کے ذریعے ہم اجڑ رہے ہیں تو ہم اور اجڑتے جائیں گے. یہ ہے وجہ جو میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ قیامت تک کا وقت ہے. جہاں دوڑنا ہے دوڑ لو, جہاں بھاگنا ہے بھاگ لو. جہاں جاؤ گے عامل کہے گا فلاں نے جادو کیا, یہ پڑھائی کرو, یہ تعویذ پیو, فلاں کرو. وہ رجت اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اب اور آسان کرنے کے لیے, اگر آپ کے اوپر جناتی جادو ہے, کیا ہے؟ جناتی جادو یعنی رجت پڑ گئی ہے. آپ نے وظائف پڑھے ایک عرصہ بغیر شرائط کے, بغیر ہادی کے, بغیر مرشد کے, بغیر رہبری کے, تو رجت پڑ گئی. پھر وہ رجت تھوڑی سی بڑھ گئی. جو ہی رجت اتنی بڑھے گی کہ اس کی علامات ظاہر ہو گئی. اللہ بولو 4 علامات ظاہر ہوں گی, یہ یاد کر لو.
कितनी अलामत जाहिर होंगी? चार। ये चार अलामत आप याद कर लो। छोटी अलामत की आपको जरूरत नहीं, वो सैकड़ों में होती, वो आपकी जरूरत नहीं। अवाम के लिए ये चार बातें ही काफी हैं। गल्ला चार ने तो चार ही काफी ने, याद कर लो। अगर जिन्नाती जादू होगा, क्या होगा? जिन्नाती जादू होगा। बड़े तवज्जो के साथ सुनने, क्योंकि ये दोनों मैं जमातों को इकट्ठा लेके चल रहा हूं, तो अगर आप तवज्जो नहीं रखेंगे, इधर की बात इधर चली जाएगी और इधर की बात इधर आ जाएगी, तो आप परेशान हो जाओगे, आप कंफ्यूज जो है वो हो जाएंगे। अगर तो जादू है जिन्नाती रजत का, तो चार अलामत आएंगी। पहली अलामत रिस्क की तंगी, रिस्क की तंगी। दूसरी अलामत घर में लड़ाई झगड़े। तीसरी अलामत ला इलाज बीमारियां। चौथी अलामत जलीलो खार हो जाओगे, जलीलो खार हो जाओगे। ये चार अलामत किस में आएंगी? जिन्नाती जादू, रजत का जो जादू होगा। अब तवज्जो रखनी है, जिनके ऊपर किसी बदबख्त इंसान ने जादू किया, उसके अंदर भी चार अलामत आएंगी। बड़ी हसास बात है, अब तवज्जो रखनी है। उसमें भी कितनी अलामत आएंगी? चार। पहली अलामत रिस्क की तंगी, दूसरी अलामत घर में लड़ाई झगड़े, तीसरी अलामत ला इलाज बीमारियां, चौथी अलामत जलालत। तो फर्क ही रह गया। तो मैं कहा था ना कि शाफी तुहानू उत्थे लिया के मारेगा, तुहानू पानी पीने नहीं देगा। इसलिए तो मुझे औरतें जो है टकौने लगाती हैं, और शाफी तो कल्ला ही काफी, सानू दे दे माफी, तू तो कल्ले ने वक्त पाया सी, हुण साडियां औलादां नू भी नाल ला लिया। मैंने कहा था ना। अब ये मैंने चार अलामत आपको बताई हैं रजत की, तो वही चार अलामत मैंने इधर बता दी हैं। अब मैं बात खत्म कर दूं तो ये तो सारी आपस में मिल। अब अल्लाह बोलो सुनो क्या होता है, खेल क्या है। ये जो चार अलामत मैंने बताई हैं, माली तंगदस्ती, ला इलाज बीमारियां, घर में लड़ाई झगड़े, जिल्लत, अगर तो ये होगा जिन्नाती जादू, रजत का जादू, इन अलामत के अंदर शिद्दत आती जाएगी, शिद्दत आती जाएगी। आप बजाय पढ़ते जाएंगे, तवीज़ धागा करते जाएंगे, मलंगों दरबारों पे जाते जाएंगे। जो जो वक्त गुजरता जाएगा, आप रोटी रोटी से, लुकमे लुकमे से मोहताज होते जाएंगे। बीमारियां बढ़ती जाएंगी, आखिरकार वो ला इलाज बीमारियां बन जाएंगी, सारा घर उसमें शामिल हो जाएगा। और लड़ाई झगड़े हैं वो इतने हो जाएंगे कि अपने जो है वो पराये हो जाएंगे और पराये दुश्मन बन जाएंगे। और आखिरी क्या है, तुम इतने जलील हो जाओगे, होते जाओगे, जिस तरह मैंने रजत के बयानात में समझाया कि जिस तरह खारिश वाला कुत्ता है, कोई मुंह लगा के राजी नहीं होगा, बहन भाई हैं वो छोड़ जाएंगे, रिश्ते हमसाए छोड़ जाएंगे, हर बंदा तुम्हें देख के नफरत करेगा, हकारत से देखेगा। जहां तुम बैठोगे, हरा भरा खेत है, 4 दिन बैठोगे वो उजड़ जाएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, उसका पैसा डूब जाएगा। अगर आप किसी को पैसा दोगे तो वो पैसा पी जाएगा, जिसने आपसे लेना है वो आपको छोड़ेगा नहीं है। इन अलामत के अंदर अगर शिद्दत आती जा रही है तो यह जादू जिन्नाती जादू है। यही अलामत इधर हैं, जादू होगा, ये अलामत आएंगी। लेकिन जब आप इसके लिए पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी भी, और पाक साफ रहेंगे, वजू के साथ रहेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, और जो किसी ने पढ़ने के लिए बताया है वो पढ़ेंगे, तो ये अलामत धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा 7 हफ्तों में ये बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर आपकी अलामत 7 हफ्तों में खत्म नहीं होती और तीसरे हफ्ते में फर्क नहीं आता, तो फिर जमाने में कहीं कोई बंदा ढूंढो जो तुम्हें यह बताए कि तेरे साथ है क्या। अब अगर आप बंदा नहीं ढूंढोगे तो गलत वज़ाइफ करते जाओगे। तो अगर आप वाकई जादू के मरीज थे तो गलत वज़ाइफ या गलत इलाज की वजह से आप भी रज्जत के मरीज बन जाओगे, इधर से आप भी इधर आ जाओगे। यहां तक बात समझ आ गई? यानी अलामत रज्जत के जादू की वही 4 हैं, वही अलामत इंसानी जादू की भी 4 है। यहां फर्क हमने क्या करना है, इधर हम पढ़ाई करेंगे तो अफाका होगा, इधर हम पढ़ाई करेंगे तो उतना मामला खराब होगा, उतने हम माली तौर पे परेशान होंगे, घरेलू हालात से परेशान होंगे, बीमारियों की वजह से परेशान होंगे, और उतने ही हम जलीलो खार होंगे। यानी जूं जूं पढ़ाई करेंगे, जूं जूं वज़ाइफ करेंगे, तबाही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इधर हम पढ़ाई करेंगे, पाक साफ रहेंगे, वजू के साथ रहेंगे, वो अलामत खत्म होती जाएंगी।
ہون سمجھ آئیے کہ شافی کو سچا سودا ملتا ہے. شافی سے کیا ملتا ہے؟ سچا سودا ملتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا بس لوئے دی تو کلفی کھوئے دی, تھرمس سے کچ دا تو سودا ساڈا سچ دا, لینا ہے لو نہیں تو اگلی بس تے چڑھ جاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ہمارے سے اختلاف ہے, چینل ہمارا انسب کرو تو جاؤ پیشہ ور کے پاس. ہمارا کوئی نہ رسالہ ہے, نہ ہماری کوئی گتھی ہے, نہ ہماری کوئی پھکی ہے, نہ ہماری کوئی ٹگی ہے, نہ ہماری کوئی وچھی ہے, تو طبیعت بڑی اچھی ہے. ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا محبوب راضی ہو جائے. تو کوئی ٹینشن نہیں لینی, بات سمجھ آ جائے اپنا علاج کر لو, بات سمجھ نہ آ جائے تو السلام علیکم. میرے لیے سبسکرائبر بڑھے اور تیرے لیے چینل بڑھے, میرے لیے مرید بڑھے تیرے لیے پیر بڑھے. پریشان نہیں ہونا, شافی کے در پہ پریشانی نہیں ہے. جو کام کرنا ہے خوشی کے ساتھ کرنا ہے, نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا, کورا اور چٹا جواب دینا ہے. اگر تو اللہ والو یہ علامات آپ میں موجود ہیں اور آپ علاج کر رہے ہیں, یعنی وظائف کر رہے ہیں, روحانی علاج کر رہے ہیں, تو وہ معاملہ بہتر ہو رہا ہے, تو آپ انسانی جادو کا شکار ہیں. آپ مصنون علاج جو میں بتاؤں گا وہ کرتے رہیں, انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے اوپر دوبارہ جادو نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو وہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ وظائف کر رہے ہیں تو زندگی برباد ہوتی جا رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو کسی بندے نے نہیں کیا, آپ خود اپنی ذات پہ کر رہے ہیں, غلط وظائف سے کر رہے ہیں. اور یہ جادو کون سا ہے؟ جناتی جادو. اب یہ ساری باتیں میں نے کی, آپ لوگ جو یہاں تشریف لے کر آتے ہیں آپ تو محبت میں ہیں, آپ سن لیں گے. جو نئے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ کیا مانگیں گے؟ حضرت صاحب اس بات کی کیا دلیل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اب میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات صحیح ثابت ہو جائے نا. جو بھی میں نے دعویٰ کیا ہے کہ بس لوئے دی تو کلفی کھوئے دی, تھرمس کچ دا تو سودا سچ دا. اب دیکھنا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. وہ میں دلیل دے دیتا ہوں انشاءاللہ, تاکہ وہ ہماری بہنیں بھائی جو سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا یہاں تشریف فرمائے, کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آتا ہے تو وہ نکل جائے. کیوں؟ میری کوشش یا میری نیت یا میرا اخلاص یہ ہے کہ کوئی بھی میرے حضور کا امتی فیضان قادریہ شافیہ سے محروم نہ رہ جائے. سب دا بھلا تو سب دی خیر. اب سنو جو میں نے کہا ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنو. السلام علیکم حضرت صاحب, میں جادو کی مریض ہوں. میں کیا ہوں؟ جادو کی مریض ہوں. اور آپ کے بیانات سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں تو رجت کی شکار ہوں. پہلے اس نے کیا کہا ہے کہ میں جادو کی مریض ہوں, یعنی وہ اپنے آپ کو جادو کی مریض سمجھ کے علاج کرتی رہی. اب بیانات سنے ہیں تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ بھائی یہ تو کہانی کوئی اور ہے. اب آگے سنیں. کیونکہ میں نے بہت وظائف کیے ہیں, میں کافی سالوں سے وظائف کر رہی ہوں. کچھ گھریلو معاملات کی خرابی کی وجہ سے مجھے وظائف پڑھنے پڑے کہ حالات بہتر ہو جائے. کچھ وظائف پڑھائی کے لیے کیے اور کچھ وظائف پھر میں نے اپنے رشتے کے لیے کیے, اور یہ تمام وظائف میں نے بغیر مرشد کے اور بغیر شرائط کے کیے. حل ولو یہ میرے حضور کا کرم نہ ہوتا, سرکار ہمیں یہ فیضان عطا نہ کرتے, تو جیسے امت کو پہلے یہ بات سمجھ نہیں آئی, اگلی بھی صدیاں ایسے ہی گزر جانی تھی, لوگوں نے وظائف کر کر کے مر جانا تھا. اور اب تو کیونکہ حد ہو گئی تو میرے کملی والے نے شافی کو کھڑا کر دیا کہ ان کو نکیل ڈال, ان بدبختوں کو نکیل ڈال جو میری امت کو برباد کیے جا رہے ہیں. اپنا رسالہ اپنا چینل چلانے کے لیے روزانہ نیا وظیفہ گھڑ کے دیے جا رہے ہیں. میرے طریقوں کے اندر شفا ہے, میرے طریقوں کے اندر کامیابی ہے, تو میرے طریقوں سے میری امت کو دور کر کے اپنے طریقوں پہ لگا کے میری امت کا کیا حشر کر دیا ہے. ایک پہلے ہی بے نمازی غافلین ہیں, فسق و فجور میں فاجر ہیں, اور ایک جو نماز روزہ کرنے والے بھی ہیں ان کی زندگیاں انہوں نے عذاب بنا دی ہیں. اب یہ بچی کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے میں نے وظائف کیے رشتے کے لیے, گھریلو حالات کے لیے, اور اس کے بعد پھر کیا ہو گیا, چل سو چل, اور بغیر مرشد کے اور بغیر ہادی کے. آج اس کو آ کر پتا چلا ہے کہ میں تو رجت کی مریض ہوں. اب اس عورت کے ساتھ کیا ہو چکا ہوگا اب تک؟ یہ عورت ہے, یہ مرد ہے, غالباً عورت ہے نا, یہ عورت ہے, اس کے ساتھ اب تک کیا ہو چکا ہوگا؟ میں سوشل میڈیا جو لوگ سن رہے ہیں میں انہیں بھی کہوں گا آپ بھی گیس کریں, آپ بھی گیس کریں, آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں آپ بھی گیس کریں کہ اس نے بن ہادی کے مرشد کے قرآن پڑھا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ناول نہیں پڑھا, کوئی کالا علم نہیں پڑھا, قرآن ہی پڑھا ہوگا نا, کوئی سورت, کوئی آیت, کوئی اسم, یہی پڑھا ہوگا نا.
तो कुरान पढ़ना गुनाह है, सूरत पढ़ना गुनाह है, अल्लाह का नाम लेना गुनाह है। तो आप जरा ज़हनों में सोचें कि इसके साथ क्या हुआ होगा। और वो लोग जो ये कहते हैं कि कुरान पढ़ना कोई गुनाह है, आयत करीमा पढ़ना कोई गुनाह है, सूरत पढ़ना कोई अल्लाह का नाम लेना गुनाह है, या इससे क्या हो जाता है, शाफी ऐसे ही कहता है, वो भी जरा सोचें कि इसके साथ क्या हुआ होगा। आगे मैं सुनाता हूं, फिर मुझे बताइएगा कि जो आपने सोचा था वो इसके साथ हुआ है या उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है। हजरत साहब 5 सूरत मैंने तकरीबन पढ़ा हर रोज 100 बार मैं रोजाना सूरह यासीन पढ़ती रही। 5 सूरत मैंने पढ़ा तकरीबन रोजाना। वल्लाहु आलम कितने साल से पढ़ रही है, क्योंकि यहां उन्होंने जाहिर नहीं किया हुआ। पहला वजीफा कहां से शुरू है? आपकी आंखें अभी फट गई हैं, अब अभी परेशान हो गए, वो देखो उसका मुंह कैसे हो गया। भाई आपने गैस करना है कि इनके साथ क्या हुआ होगा। मेरा गिरेबान पकड़ते हो कि अल्लाह का जिक्र करना को गुनाह, शाफी अल्लाह के जिक्र से रोकता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सोचो इसके साथ क्या हुआ होगा। ये जो बिपता है, ये जो सुना रही है, ये इसकी सुनो, फिर आपको मालूम होगा कि शराइत के बगैर क्या होता है, या रजद क्या होती है, फिर ये बुरे ख्वाब जो आते हैं ये क्यों आते हैं। मैंने 5 सूरत पढ़ा, यानी काफ़ी अरसा पढ़ा, मुसलसल पढ़ा, और मैंने सूरह यासीन पढ़ी 100 बार रोज़ाना। फिर मैंने सूरह रहमान पढ़ी, फिर मैंने दुआए गंज अर्श पढ़ी, फिर मैंने दुआए जमीला पढ़ी, फिर मैंने आयत करीमा पढ़ा। फिर मेरे साथ सेहत का मसला शुरू हो गया। समझ आई बात? ये बातें खोपड़ी में आ सकती, ये नहीं आ सकती जब तक मेरे कमली वाले की निगाह नहीं होगी। ये बातें समझ नहीं आ रही। जो लोग अभी तक हमारी फिक्र को नहीं समझ रहे वो भी सच्चे हैं। क्यों? उन्हें 1200 साल से एक ही बात कही गई है, ऐ पढ़ लो, ऐ पढ़ लो, ऐ पढ़ लो। वो सच्चे बेचारे रोते हैं। उन्हें किसी ने यही नहीं बताया कि वजू की शराइत, नमाज की शराइत, रोजे की शराइत, ज़कात की शराइत, जिहाद की शराइत, हर काम की शराइत। तो वजीफे की कोई शर्त नहीं है, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है। वो भी बेचारे सच्चे हैं, हम उनको कितना जलील करें या उनको लताड़े। अब अल्लाह, जो बच्ची 5 वक्त की नमाजी है और वो 5 सूरत पढ़ रही है, 5 सूरत के अंदर कुरान की सूरतें हैं या दुआएं भी हैं, तो अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई शिरक तो नहीं, अल्लाह के नाम है और दीगर औराद वज़ाइफ हैं। 100 बार सूरह यासीन, सूरह रहमान, दुआए गंज अर्श और दुआए जमीला, फिर आयत करीमा। जब ये मैंने सब कुछ पढ़ा तो मेरी सेहत का मसला शुरू हो गया। फिर 2017 में मैं अचानक बहुत शदीद बीमार हो गई, मेरी सेहत ख़राब होना शुरू हो गई। फिर हालात इस सतह पे पहुंचे कि कोई दुआई असर नहीं करती थी। अल्लाह वालों, जब बेअदब गुस्ताखों के साथ इंसान बैठता है, बदजुबान मौलवियों के साथ बैठता है, तो उन बेअदब गुस्ताखों में बैठने के बाद क्या होता है? जब औलाद भी नाफरमान हो जाए या कोई दीनदार बंदा जो है वो नाफरमान हो जाए, बेअदबों में बैठ बैठ के, उसके ऊपर कोई वाज़ो नसीहत असर नहीं करती। ऐसे औलाद है वो नाफरमान हो जाए तो माँ बाप की कोई वाज़ो नसीहत उसके ऊपर असर नहीं करती। बेनही जब आप रजत के शिकार हो जाएंगे, फिर कोई वजीफा, कोई दुआई असर नहीं करती। जबकि जादू इंसानों ने किया होगा तो मैंने क्या कहा है, उसके ऊपर वजीफा असर करेगा। ये पक्की अलामत है। इधर वजीफा असर नहीं करेगा, इधर वजीफा असर करेगा। इधर इलाज करवाएंगे, दवाई खाएंगे, वो असर करेगी, इधर कोई असर नहीं आएगा। ये तमीज, ये फर्क आपने अपने ज़हन में रखना है। मैं जूं जूं इलाज करवाती गई, सेहत बिगड़ती गई, फिर आमिलीन हजरात के पास हम पहुंच गए। क्यों? जब वज़ाइफ हद से ज्यादा किए जाते हैं तो फिर अक्स नजर आना शुरू होते हैं। पहले डरावने ख्वाब आएंगे, कुत्ता, बिल्ली, रीछ, गंदे नाले, बारिश वगैरह वगैरह, गंदा पानी, कत्ल गारत, वीरान जगह, सहरा, ये नजर आएंगे। जब और वज़ाइफ करेंगे तो यही जो शयातीन हैं फिर इनके अक्स नजर आना शुरू हो जाएंगे।
پھر راتوں کو یہ خوابوں کے اندر عورتوں کے ساتھ زنا بھی کریں گے، لڑکے ہیں ان کے ساتھ بدفعلی بھی کریں گے، چھاتی پہ چڑھ کے دباؤ بھی ڈالیں گے، یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں گے۔ جب اور بڑھیں گے پھر یہ جسم کے اوپر نیل بھی پڑیں گے، جسم کے اوپر کٹ بھی آئے گا، رات کو آپ بالکل صحیح سوئیں گے، صبح لہو لہان ہوں گے، جسم کے اوپر کٹ پڑے ہوں گے، بستر آپ کا خون کے ساتھ بھرا ہوگا۔ اور یہ مسئلہ پہلے راتوں کو ہوگا، پھر جب اور بڑھے گا پھر یہ مسئلہ دن میں بھی شروع ہوگا۔ آپ دن میں کچن میں عورتیں کام کر رہی ہیں، شیاطین کہیں گے کام بعد میں ہوگا، ہمارے ساتھ بدفعلی پہلے کرو۔ بچے ہیں وہ دفتر میں ہیں، اسکول میں کہیں پڑھ رہے ہیں، شیاطین وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ اتنے دلیر ہو جائیں گے پھر، کیونکہ حاوی ہو جائیں گے۔ اس طرح پہلے کٹ رات کو لگیں گے، اس کے بعد یہ کٹ دن کے وقت بھی لگیں گے، کسی وقت بھی لگ سکتے ہیں۔ پھر جو سوٹ جو کپڑے آپ نے اتار کے رکھ دیے یہ ان کو کٹ لگا دیں گے، جب دوبارہ آپ نے پہننے وہ آپ کے پہننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر جب بات اور بڑھے گی، گھر میں پیسے رکھیں گے تو پیسے غائب، زیور رکھیں گے تو زیور غائب۔ ادھر آپ نے کوئی چیز رکھی، رکھ کے ادھر ہو گئے، ادھر جا کے خامن کو اکسائیں گے وہ چیز کی ضرورت ہے، وہ آواز دے گا اپنی بیوی کا نام لے کے مجھے وہ فلان چیز دینا، وہ بیچاری وہاں جہاں اس نے رکھی ہوگی وہاں ڈھونڈے گی، وہاں ہوگی نہیں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی کو لڑا دیں گے۔ کہانی سمجھ آئی؟ جنات میں شیاطین میں زندگی گزاری ہے۔ جس طرح عورتیں مجھے چھیڑتی ہیں، حضرت صاحب آپ تو یوں باتیں کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمارے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والو، میں نے 32 سال اس مخلوق کے اندر گزارے اور ابھی بھی گزار رہا، ان کی حرکتوں کا مجھے پتا ہے۔ اے سکے پیودے نہ بنن، کیونکہ یہ شر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شر ہے۔ ایک چیز لوہا ہے وہ سونا بن سکتی ہے، ایک سونا ہے وہ لوہا نہیں بن سکتا۔ فرشتے جو ہیں ان میں شر نہیں آ سکتا، اور یہ جو جنات ہیں یہ شر ہیں، ان میں خیر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ ان سے کامیاب ہونا ہے یا ان کے اوپر فتح پانی ہے تو میرے کملی والے کی زندگی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ نہ ہم ان سے پورے آ سکتے ہیں، یہ تعداد میں اتنے ہم ان سے پورے بھی نہیں آ سکتے، لیکن جب آپ حضور کے غلام بن جائیں گے اللہ آپ کو ایسا تصرف، ایسی طاقت دے گا، یہ آپ کے نام سے بھی تھر تھر کانپیں گے، آپ کے نام سے بھی پھر کانپیں گے۔ اب یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ علاج ہوتا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر آخر ہم عاملین کے پاس چلے گئے۔ اب عاملین میں کوئی کہتا کہ اسیب ہے، کوئی کہتا جادو ہے۔ پھر میں نے جادو کے لیے بڑی پڑھائیاں کی، پھر میرے رشتے کے لیے، پھر میرے رشتہ دار جادو کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ رشتہ ہو جاتا، ہاں ہو جاتی، پھر نہ ہو جاتی۔ یہی تو میں نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی تجھے یہ بتا دے کہ تیرے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے اس درد کی وجہ گاجریں ہیں، مولی ہے، شلجم ہے، دال ہے، روٹی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے، تجھے کوئی وجہ یہ بتا دے تو شافی کا کیا انعام ہے بلکہ اعلان ہے، اس کے جوتے ہم اپنی پگڑی پہ سجا کے چلے گے کہ اللہ نے اس کو اتنا علم جو ہے وہ عطا کیا ہے، اتنی روحانیت عطا کی ہے اس دور کے اندر۔ اب یہ بچی کہاں گئی اتنے وظائف کر کے؟ حامل کے پاس، انہوں نے اور وظائف پہ لگا دیا۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر پہلے رجت نہیں بھی تھی تو اب ہو جانی، وہ تو پہلی رجت کی مریض تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ رجت اور شدید ہو گئی۔ کتنی شدید ہو گئی آگے سنیں۔ پہلے تو میرا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، اگر رشتہ آ جاتا ہاں ہو جاتی، پھر نہ ہو جاتی، یعنی ساری بات اوپر جا کے ختم ہو جاتی۔ پھر گھریلو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میرا رشتہ نہیں ہو سکا، میرا رشتہ نہیں ہو سکا، جس کے بعد میرے پہ جادو کا اثر اور بڑھتا گیا، یعنی انہوں نے کہا شروع ہو گیا، یعنی اور بڑھتا گیا۔ پھر میری صحت اتنی خراب ہو گئی کہ میری کمر میں جلن ہوتی تھی، مجھے ایسے لگتا جیسے بلیڈ سے کٹ لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ باتیں ساری پہلے کہہ دی ہیں نا کہ جوں یہ بڑھتا جائے گا یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو الحمدللہ جو میں بول رہا ہوں حضور کی نگاہ کرم سے اللہ ایک ایک حرف کی جو تصدیق اس خاتون کے خط سے کروائے جا رہا ہے۔ پھر میری صحت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے کمر میں جلن ہوتی، مجھے ایسے لگتا جیسے بلیڈ سے کٹ لگائے جا رہے ہیں، اور کمر کے سب پٹھے جکڑے ہوئے ہیں، کمر کے پٹھے جکڑے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں، کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ آپ کو شدید پسینہ آیا ہوا ہے، آپ باہر سے گرمی میں آئے ہیں بھاگ دوڑ کر کے، آتے آپ ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ نہا لیں، آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟
जिस्म क्या हो जाएगा, जकड़ा जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। जब जिस्म जकड़ा जाएगा फिर आपको खांसी भी हो सकती है, फ्लू भी हो सकता है, तेज बुखार भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो, ऐसा होगा ना। ये बदन का मामला तो समझते हैं ना। बैन ही अल्लाह वालों रूह है। इधर आपने जिक्र जमाली किया, साथ आपने जलाली किया। जिस तरह जिस्म सर्द गर्म हो गया, बैन ही रूह जब सर्द गर्म हो गई तो उसका नाम रजत है। उसका नाम क्या हो जाएगा, रजत। आयत करीमा क्या है, जलाली। साथ इस बच्ची ने क्या पढ़ी है, सूरत रहमान। अब सूरत रहमान जमाल है, इधर क्या है, जलाल है। जब ये दोनों वज़ाइफ आपस में टकराएंगे तो दरमियान में पिसेगा कौन, पढ़ने वाला। ये बात आमलीन को समझ नहीं आई और हमारे पेशवाओं को समझ नहीं आई, और उन्होंने उम्मत की तरबियत नहीं की और उम्मत को लगा दिया है वज़ाइफ का चस्का। अब उम्मत जो है वो शाफी की बात पे मानती नहीं है कि नहीं जी पढ़ने से क्या हो जाता है, पढ़ने से क्या हो जाता है। जरा सुनते जाओ फिर क्या हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरी सेहत हजरत साहब इतनी ख़राब हुई कि मुझे कमर में जलन होती थी। मुझे ऐसे लगता जैसे ब्लेड से कट लगाए जा रहे हैं और कमर के सारे पट्टे जकड़े हुए हैं। रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ होती जैसे रीढ़ की हड्डी में जगह जगह पे कट लगे हुए हैं। आमलों से बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही बात मैंने समझाई है कि कोई वजीफ़ा, कोई इलाज असर नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि आप रजत में फंस गए हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आमलों से बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर MIR में मेरी रीढ़ की हड्डी, फिर मैंने MIR करवाई जबकि MRI में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक थी। मैंने फिर बहुत वज़ाइफ किए, माशाअल्लाह मुबारक हो, कम चुक के रखे आ गया। कहती है मैंने फिर बहुत वज़ाइफ किए। जादू की कार्ड के लिए फिर मैंने सूरह फलक, सूरह नास, चौथा कलमा, सुनते जाइएगा ज़रा। फिर मैंने जादू की कार्ड के लिए, जादू तो है ही नहीं है, जादू तो है ही नहीं है, तो मैंने इलाज दोबारा फिर किसका शुरू कर दिया कि जब वो MIR में आया कि रीढ़ की हड्डी ठीक है तो दोबारा वज़ाइफ शुरू कर दिए। अब वो अब जरा सुनिए क्या क्या वज़ाइफ है और ये भी आप समझिएगा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीनों में मेरे से इतना सुन चुके हैं, अब आपको जलाली जमाली का भी समझ आना शुरू हो गया है। तो आप ज़रा खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि जो इन्होंने वज़ाइफ पढ़े क्या ये आपस में टकराते हैं। फिर मैंने बहुत वज़ाइफ किए। मैंने जादू की कार्ड के लिए सूरह फलक, सूरह नास, ये तो हो गया ठीक। आगे चौथा कलमा, अब यही वजीफा चौथे के साथ टकराएगा, ठीक है, वो कुल्ली तौर पे जलाली अमल है। फिर मैंने या काबिजू, जिस घर में या काबिजू पढ़ा जाएगा अल्लाह वाले वो अरबपति होंगे। सिर्फ 3 महीनों के बाद वो कखपति हो जाएंगे, सब कुछ उजड़ जाएगा। अगर घर में टूटियां नलके हैं उनके अंदर पानी भी नहीं रहेगा। या काबिजू का जहां जिक्र होगा बगैर शराइत के होगा। फिर मैंने या काबिजू का जिक्र किया, फिर मैंने या जब्बारू का वजीफा किया, फिर या मैंने कहारू का वजीफा किया। बीबी तो कीता की ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये खत कब्रिस्तान से आया है, कहां से आया है कि इतना पढ़ के भी तो जिंदा है, इतना पढ़ के भी तो जिंदा है। मैंने सूरह फलक, सूरह नास, चौथा कलमा, या काबिजू, या जब्बारू, या कहारू की भी पढ़ाई की। फिर मैं कभी पढ़ती तो कभी छोड़ देती। माशाअल्लाह जब पढ़ती तब मैं हसार ना करती और ना मुझे किसी ने बताया। हजरत साहब ये तो आपके बयानात सुनने के बाद पता चला कि हसार भी कोई चीज़ होती है, कड़ा भी कोई चीज़ होती है। इसके अलावा मैंने जिसने फिर जो अमल मुझे बताया, जब आराम ना आया तो मैंने वो भी किया। फिर दवाई असर ना करती, मेरे पूरे बदन में फिर जलन शुरू हो गई। पहले कहाँ थी, कमर की हड्डी में, अब वो पूरे बदन में मामला जो फैल गया। अब मुझे जलन ऐसी होती जैसे आग लगी है। हर रास्ता हजरत साहब बंद हो गया, जिंदगी के हर काम में बंदिश है, सबसे बढ़ के सेहत की बंदिश है। दिन में कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ जिस्म के साथ टकरा गई है, उसके साथ जिस्म में जलन होना शुरू हो जाती। मैंने क्या कहा था कि पहले ये शबीहें नजर आएंगी, अक्स नजर आएंगे, काले काले जाले नजर आएंगे। फिर ये और करीब होंगे तो ये फिर जिना भी करेंगे, बदफेलियां भी करेंगे। फिर क्या होगा, ये कट भी लगाएंगे। अब ये औरत यहां तक पहुंच गई है कि दिन में ये कुछ चीज मेरे साथ टकराती है तो मेरे बदन में आग लग जाती है। तो रब ने क्या फरमाया, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार। हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया है और जिन्नात को आग की लपेट से बनाया है। तो जिन्नात क्या है, आग। अब ये
जिन्नात जब इसके साथ टकराते हैं, मस करते हैं, इसका बदन जल उठता है। अब सारी कहानी समझ आ गई। दिन में हजरत साहब कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ जिस्म के साथ टकरा गई है, बस उसके बाद मेरे जिस्म में जलन शुरू हो जाती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बाएं कान में कोई चीज़ जिस्म में दाखिल हो रही है, इसके साथ जिस्म जकड़ना शुरू हो जाता है। कभी कमर के साथ कोई चीज़ टकराती हुई महसूस होती है, इसके फ़ौरन बाद फिर मेरी कमर जकड़ी जाती है। इतनी शिद्दत से आग निकलती है कि मैं मौत मांगती हूँ, मैं मौत मांगती हूँ। मैंने कहा था ज़रा गैस करो कि वज़ाइफ पढ़ने के बाद क्या होता है। आपने जो सोचा है उसके मुताबिक जा रहा है या उल्ट जा रहा है? उल्ट जा रहा है। यस, यही सोचा था आप लोगों ने कि निशाने इबरत बनेगी। मैं हजरत साहब मौत मांगती हूं, मैं मौत मांगती हूं। मैं जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं रख सकती, कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कपड़े नहीं पहन सकती। बदन के अंदर वज़ाइफ पढ़ पढ़ के इतनी आग लग गई है। एक वज़ाइफ का असर, एक शयातीन का जादू, दोनों चीज़ें अब मिल गई हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन रात को जागते या ख्वाब के अंदर जिन्नात मेरे साथ हम बिस्तरी करते हैं। अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है, तूने मुझे सुरखरू कर दिया है। जो मैंने 8 महीने बोला अब उम्मत को समझ आना शुरू हो गया है। और अब तो हमारी दुआ है कि या अल्लाह जिनको नहीं समझ आया उनको भी अकल दे दे। उनकी बदबख्ती भी लिखी है, तू अपने कर्म से उनकी बदबख्ती को खुशबख्ती से बदल दे कि मजीद वो बर्बाद होने से बच जाए, मजीद रसाले से बच जाए। अल्लाह वालों, जब तक आप आमलीन के चैनल अनसब नहीं करोगे और अपने घर से रसाले जितनी इस तरह की किताबें आपके पढ़ी हैं उनको दरिया बुर्द नहीं करोगे, तुम्हारे घर से मसाइल ख़त्म नहीं होने। जब यूट्यूब खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे, वो चैनल के सामने थंबनेल नजर आएंगे, हाँ नु पढ़नगे, आपका दिल करेगा मैं ये पढ़ लूं। जब उनको खोलोगे, सुनोगे, उनकी लच्छेदार बातें तुम्हारे कानों से टकरा के दिल को टकराएंगी, तुम्हारी कसम टूट जाएगी, दोबारा वज़ाइफ में चले जाओगे। उसका आसान हल क्या है कि चैनल्स अनसब कर दो, 3 तलाकें इकट्ठी दे दो, रोज रोज की देने की बजाय 3 इकट्ठी दो, जान छुड़ा लो। और घर के अंदर रसाले हैं, किताबें हैं, इस तरह की और दुआएं की किताबें हैं, इस जो भी मुतल्लिका इस मवाद है उस सारे को इकट्ठा करो और करके उसको कोई बंडल बना के, कोई बहता हुआ दरिया आपके पास है तो ठीक है, नहीं नाले में नहर में नहीं फेंकना, क्योंकि इतनी किताबें जो हैं वो गलती नहीं है, बाद में उनकी तौहीन होती है, उनके अंदर कुरान की आयात होती हैं, हदीस होती हैं। तो नहीं तो इन किताबों को सबको इकट्ठा करके तो कोई गड़ा मिट्टी का अच्छी जगह पे खोद के वहां जाके इनको दफन कर दो, कब्रिस्तान में दफन कर दो, अगर आपका कोई ज़रई रकबा है उसमें दफन कर दो, और नहीं तो कोई खुला मैदान है जहां कोई पाकी नापाकी का मसला नहीं होता, वहां जाके इनको दफन कर दो। या नहर है, दरिया है, वहां खुश्क हो गया हुआ है, नहर और दरिया में जाके दफन कर दें। किसी के प्लाट पे, किसी की ज़मीन पे दफन नहीं करना। किसी को इश्काल पैदा हो गया तो अल्लाह वालों, आजकल हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कोई आपके ऊपर कुरान की तौहीन का बहतान या इल्ज़ाम लगा देगा, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए आप अपने घर में जितनी वज़ाइफ की किताबें हैं, अगर तो आपके करीब दरिया है, समंदर है, तो फिर आप तो उधर उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दें, दरिया बुर्द कर दें। और अगर ऐसी सहूलत नहीं है तो मैंने क्या आपको कहा है, उनको इकट्ठा कर लें, उसी दरिया नहर में चले जाएं, उसमें गड़ा खोद के वहां डाल दें, या फिर ऐसी जगह जो महफूज हो, जहां कोई शर का इम्कान ना हो या ख़तरा ना हो, तो इन किताबों को वहां दफन कर दें। रद्दी में नहीं देनी, उनका फिर अलग वबाल आएगा। रद्दी में बेचोगे, कुरान की तौहीन होगी तो उसका एक अलग वबाल आएगा। ये काम नहीं करना। जब तक आपके घर में तावीज़ात लगे हुए हैं, नक्श लगे हुए हैं, या तावीज़ात पहने हुए हैं, गले में कड़ियाँ पहनी हुई हैं, कोई विरद वजीफा असर नहीं करेगा। उजड़ रहे हो, शाफी कहता है उजड़ते जाओगे। घर में से वज़ाइफ, किताबें, पम्फलेट, चैनल्स, सोशल मीडिया सबको अनसब करोगे, अल्लाह से तौबा करोगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा होगा कि इसने वाकई तौबा की है। जब चैनल्स भी वही, रसाले भी वही, घर में मवाद भी वही पड़ा हुआ था, ये कौन सी तौबा है? ये कौन सी तौबा है? कल फिर शुरू हो जाओगे। गले में तावीज़ात हैं, घर में नक्श लगाए हुए हैं, सब कुछ निकाल के ख़त्म कर दो और हजूर के गुलाम बन जो। 5 वक्त की नमाज और उसके बाद जो इसका इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह वो इलाज करो। हर आने वाला दिन अल्लाह के हुक्म से बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होता जाएगा। चाहे वो जिन्नाती जादू है, चाहे वो रज्जत का जादू है या इंसानी जादू है, इंशाल्लाह अल्लाह शिफाए कामिला अजला अता फरमाएगा।
اب ہر دوسرے دن یا تیسرے دن رات کو جاگتے یا خواب کے اندر جنات میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور اگلے دن میرا جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جسم پہ بوجھ ہوتا ہے، بہت شدت سے جلن ہوتی ہے، پیروں کے ناخنوں سے بھی میرے آگ نکلتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ گیس کرو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، گیس کرنے والے آپ تھک گئے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے چہرے اتر گئے ہیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ والو تمہاری ماں بہن کے ساتھ یہ ہوا ہو، اب سمجھ آئیے تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ان چینلز والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ان رسالہ بیچنے والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تسبیحاں پہن کے، منکے پہن کے، امامہ شریف پگڑیاں لگا کے، ہاتھ میں عصا پکڑ کے روحانی استخارے کرنے والے بدبخت، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں لاکھوں روپیہ ان کو آن لائن بھیج رہی ہیں، اور جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں روپیہ دیتے بھی ان کی جان جاتی ہے۔ دین کا جہاں کام ہو رہا ہے، جہاں ہم رو رہے ہیں، کلپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پوری امت کو جگا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے بھی وقت نہیں ہے، پیسہ خرچ کرتے بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ تو یہاں وسائل اپنا، یہاں یا وسائل کو مسئلہ ختم کرنے کے لیے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، ان بے شرموں کو دینے کے لیے مال بھی ہے، ہدیے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جو امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، امت کو برباد کر رہے ہیں۔ اب اس بچی کا کون ضامن بنے گا یا کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ اور یہ تو ایک بچی کی کہانی ہے، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے اس میں کتنی تباہی آئے گی، اس گھر پہ، اس نسل پہ کتنی تباہی آئی ہوگی۔ اب لاہور سے ایک فیملی آئی اس جمعرات کو، تو جب میں صبح نماز فجر کی وقت ان کی باری آئی تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے ایک نظر ان پہ ڈالی، اللہ نے میرے پہ منکشف کر دیا کہ یہ تو معاملے کی اور ہے۔ تو پھر میں نے وہ تنویر صاحب کی گھر والی کو بلایا، میں نے کہا ذرا ان کو سائڈ پہ لے کے جاؤ تو ذرا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، اس خاتون نے کہا کہ جنات دن میں 2 بار میرے سے بدفعلی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پہلے رات سوئے میں کرتے تھے، اب دن میں کرتے ہیں، اور میری جو بیٹی ساتھ آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، ایک میری بیٹی 9 سال کی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہا، یہ بچی کی کہانی نہیں ہے، آپ ذرا یہ دیکھو کہ یہ اس کے اثرات پورے گھر پہ کیسے آئے ہوں گے، پورے گھر پہ کیسے آئیں گے۔ اور یہی کہانی ان کی تھی، عاملین کے پاس جا، فلاں کے پاس جا، فلاں کے پاس جا۔ اب لاہور میں کسی نے میرا بتایا تو وہ لاہور سے وہ یہاں آئے ہوتے، اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت صاحب پھر اگلے دن میرا جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جسم پہ بوجھ پڑتا ہے، بہت شدت سے جلن ہوتی ہے، پیروں کے ناخنوں سے بھی آگ نکلتی ہے۔ میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، ان 8 مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں روئی نہ ہوں، جس دن میں روئی نہ ہوں۔ میری تکلیف کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا حضرت صاحب، میری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ جادو کا بھی مسئلہ ہے جو میرے قریبی رشتہ دار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں اس عورت کا شک کدھر ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ جب جناتی جادو ہوگا یہ ہر اس شکل میں آئیں گے جن شکلوں سے آپ کو نفرت ہے۔ اب شیاطین نے ابھی بھی اس کو کدھر لگایا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے، کہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو تیری پھوپھی کر دی ہے، تیری دورانی کر دی ہے، تیری چچی کر دی ہے۔ میرے ساتھ جادو کا بھی مسئلہ ہے، میرے قریبی رشتہ دار میرے سامنے یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عاملوں سے بھی بہت علاج کروایا ہے لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبیث جنات ہوتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ خبیث جنات ہیں یا میرے وظائف کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ نظر بالکل کمزور ہو گئی ہے، جسم میں درد اور جلن ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ خدا کے واسطے مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ کے سب بیان میں نے سنے، انمول عمل شروع کیا لیکن زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کمر بالکل اکڑ گئی ہے جیسے گرہ لگ گئی ہو، کمر کے پٹھے پکڑے ہوئے ہیں، کام کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے اور ان میں کٹ لگتے ہیں، پھر درد زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب میں کیا کروں، میری رہنمائی فرمائیں، ایک دکھیا۔ اللہ والو میں صرف جو اس کو علاج بتانا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم بھی جھوٹے، ہمارے جو پیارے سننے والے سوشل میڈیا پہ جن کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہے وہ بھی جھوٹے، آپ لوگ بھی ہیں، آپ بھی جھوٹے، ہم تو ہو گئے سارے جھوٹے۔ رسالہ بیچنے والے، وظائف بیچنے والے سچے، اس کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ مجھے بس اس کا جواب دے دو۔ ہم مولوی تو نہیں کہ کسی کو کافر کہہ کے ہم اڑ جائیں گے، یہ تو تحقیق کی بات ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرا ظرف ہے کہ الحمدللہ ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا چلو جی میں بھی جھوٹا۔
آپ سب بھی پاگل جھوٹے، لاکھوں لوگ سوشل میڈیا کے سننے والے بھی عقل دے انے، وہ بھی جھوٹے۔ یہ جو چینل پہ وظیفے بیچنے والے ہیں، رسالے بیچنے والے ہیں، یہ ہو گئے سچے۔ مجھے صرف یہ بتا دو میں اس کو کہاں لے کے جاؤں، صرف مجھے یہ بتا دو۔ مجھے یہ نہیں کہ مجھے سچا مانو یا ان کو سچا مانو یا ہمارے سوشل میڈیا والوں کو سچا مانو، سب جھوٹے ہیں، تم سچے ہو، مجھے صرف یہ بتا دو اس کو کہاں لے کے جائیں۔ اس نے نہ کوئی عمل چھوڑا ہے نہ کوئی پڑھائی چھوڑی ہے، تو آج تک ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ حصار کیا ہوتا ہے، شرائط کیا ہوتی ہیں، رجت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ بولے اس طرح کے ملتے جلتے مسائل جن کے ساتھ بھی ہیں، یا اس حد تک بچی کی حد تک مسائل آ گئے ہیں کہ زنا ہو رہا ہے، گھر تباہ ہو گیا، چاروں علامات جو میں نے بتائی تھی، مالی تنگ دستی، لا علاج بیماریاں، گھر میں لڑائی جھگڑے اور ذلت، یہ چاروں آ چکی ہیں، یا بات اس سے بھی آگے بڑھ کے زنا بدکاری تک جا چکی ہے، کٹ لگنے تک جا چکی ہے، یا ظاہری طور پہ جنات نظر آتے ہیں، یا اس سے بھی بات آگے بڑھ کے تو باقاعدہ حاضری ہونا شروع ہو گئی ہے، دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ اس حد تک بھی کوئی سننے والا سن رہا ہے یہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو اللہ والو 1% بھی پریشان نہیں ہونا۔ پہلی بات تو اپنے اندر سے خوف نکال دو۔ اب جو آپ نے سنا، آپ کو تکلیف ہوئی یا خوف آیا، کیونکہ میری زندگی ان کے اندر گزری ہے، اس لیے الحمدللہ آپ مجھے دیکھ کے حوصلہ پکڑو کہ جو رب میری پچھلے 32-34 سال سے حفاظت کر رہا ہے، تمہاری نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اور اپنے لجپال مرشد کی دعاؤں سے ان کے لیے اللہ نے مجھے قہر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شیاطین جنات اللہ والے مسلمان کی، میں اپنی نہیں، ایک عام مسلمان بھی ہے، اس کی جوتے سے بھی یہ ڈرتے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے۔ تو جو حضور کا ذکر کرے، حضور کی نوکری کرے، ان کے سامنے ان کی کیا اوقات ہوگی۔ تو یہ کوئی میری بڑھائی نہیں ہے یا میں کوئی اپنی کرامت یا اپنا طاقت یا تصرف بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ آج تم گناہوں سے توبہ کر لو، یہ تمہارے سے ڈریں گے۔ آج تم اللہ کی نافرمانی شروع کر دو تو ان سے بڑھ کے کوئی طاقت والا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے بھی تم ان سے پورے نہیں آ سکتے۔ تم کیا، تمہاری نسلیں بھی پڑھائی کرتے رہیں، تم ان سے پورے نہیں آ سکتے۔ یہ کوئی 1-2 نہیں ہے، یہ ان گنت ہے۔ تو ایک ہی رستہ ہے، اللہ کے ہو جو، اللہ کے ہو جو۔ جب اللہ کے ہو جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، تو پھر اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ ورنہ اللہ والو میں نے اشارے میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے زندگی کے 34 سال، یعنی 33 اب مکمل ہونے والے ہیں، چند دنوں کے بعد 34واں سال شروع ہو جانا ہے۔ 34 سال اس دنیا کے اندر گزارے ہیں، شیاطین جنات کی دنیا کے اندر۔ اے پیو دے سکے نہیں ہے گے، اے آپس میں بھی سکے نہیں ہے گے، آپس کے بھی یہ سکے نہیں، یہ پیو دے بھی سکے نہیں ہے۔ یعنی وہ عامل جس کا عملہ متحد ہے، وہ کہتا ہے میں نے مسخر کیا ہوا ہے، میں نے جن پکڑے ہوئے ہیں، یہ اس سے بھی مخلص نہیں ہے۔ اس کا کام کریں گے، پھر اس کے گھر میں نقصان کر دیں گے، پھر وہ ان کو بلائے گا کہ نقصان کس نے کیا خود ہوگا، کہیں گے وہ جو فلان مریض آپ نے کیا تھا نا، اس کے پیچھے جو جادوگر تھا نا، اس نے کروایا ہے۔ یعنی اس کو کہیں اور چلا دیں گے بیچارے کو۔ اس لیے عاملین اجڑ جاتے ہیں، ان کی اولادیں اجڑ جاتی ہیں۔ آخرکار جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ عبرت کی مثال بن کے مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا، نام لینے والا نہیں رہتا۔ تو اللہ وہ تو عامل ہے، اس نے اپنی حفاظت کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود عاملین عبرت کی مثال بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے کتنے بیانات کے اندر یہ راز کھولا کہ جس دن عامل کو قبر میں اتارا جاتا ہے، جس دن اس بچی کو، رجت کی مریض کو اگر رجت نہ ختم ہوئی، ایسے ہی وظائف پڑھنے والے کو قبر میں اتارا جائے گا۔ جو ہی قبر میں اتار کے 40 قدم قبرستان سے اس کے پیارے نکلیں گے، منکر نکیر آ کے پوچھیں گے، سوال کریں گے، سوال کرنے کے بعد جو ہی منکر نکیر نکلیں گے، شیاطین جنات سام کی صورت میں، بچھو کی صورت میں، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں، کالی بلیوں کی صورت میں، کتوں کی صورت میں آئیں گے، کچھ قبر کے اندر گھسیں گے، باقی قبر کو اوپر سے برباد کر دیں گے، اوپر پیشاب کریں گے، پھر بیٹھ کے جادو کریں گے، پھر اس کے اوپر حجابات ڈالیں گے۔ اس کے 40 دن کے بعد اس عامل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر ان 40 دنوں میں اگر بارش برس گئی، قبر کے اندر سوراخ ہوں گے، پانی اندر جائے گا، قبر ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ زمانے کو معلوم نہیں ہوگا کہ عامل کہاں ہے، عامل کو کہاں دفنایا گیا تھا، کتھے مر گیا ہے دی قبر کتھے ہوئے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تو پھر ایک اعلان کر دو
جو کراچی سے سن رہے ہیں، لاہور سے سن رہے ہیں، یا بڑے شہروں سے سن رہے ہیں، یا آپ حضرات جو جن شہروں سے تشریف لے کر آئے ہیں، اپنے ذرا شہروں میں پہنچیں، ہر محلے کے اندر ایک ولی اللہ کا دربار، مزار، قبر نظر آئے گی آپ کو. اپنے ماں باپ، دادا پردادا کی قبروں کا بھی پتہ ہے. اپنے علاقے میں رہتے ہوئے شافعی کے کہنے پہ کسی عامل کی قبر بتا دو. ملتان 50 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اتنے اولیاء اللہ، مدینہ الاولیاء ہے، اولیاء اللہ کا گڑھ ہے، شہر ہے. کوئی ملتان کا بندہ ملتان میں رہتے ہوئے مجھے آگے بتا دے کہ فلان جگہ پہ عامل کی قبر ہے. نہیں ہے تو پھر جو شافعی کہنا ہے لبیک کہہ لو. نہیں تو جیسے میں نے زندگی ان کے اندر کھپا کے یہ سب کچھ سیکھا ہے، پھر آ جاؤ. پھر اگر آپ نے بھی تجربے کرنے ہیں تو آ جاؤ. پھر جو میں نے پلازے کھڑے کیے ہیں دبئی میں، تم بھی آگے کر لو. میں نے تو پہلے کہا کہ میرے ڈھونڈو، میں تمہارے نام کر دیتا ہوں. پھر آ جاؤ میرے پاس. تو رجت ہو گئی، یہ دنیا نہیں، قبر بھی تیری برباد کریں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کی دشمنی کا. جو تیری قبر کے ساتھ یہ حشر کریں گے، تیری پیچھے اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، تیری نسلوں کے ساتھ کیا کریں گے. ان کا بچہ 300 سال کا ہے، ان کا بچہ 300 سال کا ہے. اب بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جنات ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے. جو صحابیت کے منصب پہ فائز ہیں وہ ابھی اتنے زندہ ہیں. تابعین اتنے زندہ ہیں، تابعین اتنے زندہ ہیں. پھر ان سے بڑی عمر کے جنات ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں. آپ ان سے اندازہ لگا لیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ الصمد کا جب عمل میں نے کیا تو میں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک میرے شیخ ہیں، شیخ محبوب اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نے اللہ الصمد کا عمل ان سے لینے کے لیے گیا، مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پاس یہ عمل ہے. تو میں نے جب ان کے در پہ جا کے سوال کیا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ میں آپ کو 18-19 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، کہ وہ اس وقت جس جن سے انہوں نے عمل لیا تھا، یعنی جن بزرگ ولی اللہ، وہ بزرگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6.25 صدیاں کا درمیان میں ہے، فاصلہ ہے. 6 صدیاں وہ ہو گئی اور 14.5 صدیاں یہ ہو گئی. ان سب کو ملاؤ تو کم و بیش 20 صدیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے تک کا فاصلہ ہے. تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پرانا جن تھا، ولی اللہ بزرگ ہیں جن سے میرے شیخ نے عمل کیا، پھر ان سے میں نے لیا. تو ان کے ساتھ تم پورا کیسے آ جاؤ؟ ان کے ساتھ اللہ ہی نپٹے گا. تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ جوڑ لو، ورنہ تمہاری دنیا بھی یہ برباد کریں گے اور تمہاری نسلوں کو بھی برباد کریں گے، اور پیچھے تمہاری قبر کا جو حشر کریں گے وہ میں نے آپ کو کافی حد تک سنا دیا. اس سے زیادہ میں کھول نہیں سکتا کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے. اب اللہ، اگر رجعت کا مسئلہ ہے تو میں نے کیا بتایا ہے، اس کا علاج کچھ اور ہے، اور اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو اس کا علاج کچھ اور ہے. علامات 4 ہی ہوں گی، بڑی علامات 4 ہی ہوں گی: مالی تنگ دستی، بیماری، لڑائی جھگڑے، ذلت. مالی تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، بیماری اور ذلت، یہی 4 ادھر ہیں، یہی 4 ادھر ہیں. اگر تو وظیفہ پڑھا یا علاج کیا تو ان علامات کے اندر کمی آتی گئی تو یہ ہے انسانی جادو. اگر وظائف کیے تو معاملہ بگڑتا جا رہا ہے تو یہ ہے رجعت. اگر تو ہے جادو، کیا ہے؟ جادو. تو اللہ والو، جادو کا علاج وہی کامیاب سب سے زیادہ ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو مسنون طریقہ ہے. جو حضرات بیمار ہیں اور ان کے اندر 4 علامات ہیں اور ان کا اس طرح کے خواب بھی آتے ہیں جو شروع میں ہم بات ساری کر آئے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس. اول و آخر 7 بار درود پاک، ہر سورت بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، 70 دن پڑھنی ہے. پانی پہ دم کر کے وہ پانی پینا ہے. کوئی دوائی کھاتے ہیں تو کھانی ہے. جب وضو کرنا ہے تو اسی پانی کے ساتھ ٹب میں بیٹھ کے وضو کرنا ہے. اگر ہفتے میں نہا لیں 1-2 دن تو اور جلدی افاقہ ہو جائے گا. 70 دن تو اللہ والو کیا ہے، شافی کے کہنے پہ یقین کر لو 7 دن میں رزلٹ ملے گا.
لیکن علاج 70 دن پورا کرنا ہے، اور ساتھ صدقہ خیرات جتنی اللہ نے دیا ہے وہ کرتے جانا ہے، اور خاص طور پہ خون بہانا ہے۔ کبوتر ذبح کر سکتے ہو، مرغی ذبح کر سکتے ہو، وہ کرو، اونٹ ذبح کر سکتے ہو، ویڑی ذبح کر سکتے ہو، وہ سب کرو، لیکن کسی انسان کو ذبح نہیں کرنا، تو نہ کسی کی جیب کاٹنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ خون بہانا جادو کے لیے ایسے ہی ہے کہ آپ جادو کا علاج پڑھائی کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو اگر 70 جبڑوں کے اندر شیطان، یعنی 70 شیاطین ہیں، ان کے جبڑوں کے اندر بھی پکڑے گئے ہو تو اللہ وہاں سے بھی آپ کو عافیت سے نکال دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر تو آپ جادو کے مریض ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، آخری 2 کل، ہر سورت بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، 70 دن پڑھیں گے، اول و آخر 7 بار درود پاک۔ جب علاج مکمل ہو جائے گا پھر یہی سورہ فلق ناس 7 بار ساری زندگی صبح و شام پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جو اثرات ہوں گے آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا کس کا علاج؟ جادو کا۔ یہ لوگ فارغ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ والے لوگ یعنی جنہوں نے وظائف پڑھ کے اپنا برباد کیا، اپنے خاندان کو برباد کیا، سب سے پہلے میں نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ تمام چینل انسب، تمام عاملین کے ساتھ تعلق واسطہ ختم، گھر سے جو رسالے کتابیں تویز لگائے لٹکائے جلائے دبائے سارا گھر پہلے پاک کریں گے۔ جب تک وہ آگ کا ذریعہ نہیں ختم ہوگا علاج نہیں ہونا۔ نہ مجھے کہنے کی سنانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ فائدے کوئی نہیں ہونا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بھل صفائی، اپنی صفائی۔ کوئی گلے میں پہننا ہوا ہے، کوئی ادھر پہننا ہوا ہے، وہ سب اتاریں۔ گھر میں لگے ہیں وہ، گھر میں وظائف کی کتابیں ہیں وہ، کوئی نقش لگے ہوئے ہیں وہ سب نکالیں۔ پھر جہاں سے آپ کو یہ چسکا پڑا، کتابیں تھیں، چینل سے جو کچھ بھی تھا، وہ تمام ذرائع بند کریں، اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ یا اللہ آج غلطی کا شافی کے کہنے پہ احساس ہو گیا، آج کے بعد میری توبہ نہیں، میرے پیو دی بھی توبہ ہو گئی۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے صرف 5 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ خضری عمل کا حصار کریں گے۔ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے سن لیں۔ جن کو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے ہمارے آفیشیل چینل آرزو پہ جائیں، وہاں پہ خضری عمل کا تھمبنیل دیکھیں، وہ بیان سنیں 5-7 منٹ کا، اس کو یاد کریں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، اپنا کڑا مضبوط، کیونکہ کڑا نہ ہونے کی وجہ سے آپ اجڑیں گے۔ آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے صرف کیا دینا ہے؟ کڑا، تاکہ جو دشمنی پڑی ہوئی ہے، جو نقصان ہونا تھا وہ تو گیا ہو، اب مزید رتی برابر بھی نقصان نہ ہو۔ ہمیں وظائف نہیں کرنے، ہمیں کڑا دینا ہے۔ ہم نے کوئی جادو کی کاٹ نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف کڑے کے اوپر زور دینا ہے۔ اب ہم ہر نماز کے بعد حصار، ہر نماز کے بعد حصار، 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کے بعد حصار، پہلا کام۔ اس کے بعد جو ہم نے وظائف سے آگ لگائی ہے، اس آگ کو ہم نے بجھانا ہے درود پاک سے۔ دن رات اتنا درود پاک پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، مستانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنوں کہیں، اتنا درود پاک پڑھو۔ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی۔ تیسرا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اپنا آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ وہی 5 کام ہیں جو میرے لیے بھی ہیں اور ہر امتی کے لیے بھی ہیں، اور پچھلے 1 سال سے میں پوری امت کو بتا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ یہ دور ان 5 کاموں کا، ان 5 کاموں سے باہر نہیں نکلنا۔ رجعت کا خصوصی طور پہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے بجھانی ہے آگ، تو آگ کو بجھانے کے لیے درود پاک سے مجرب کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم نے کیا لا علمی میں یہ سارا کام، یا جان بوجھ کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے وظائف پڑھے، ساس کی زبان بند کرنے کے لیے، نندوں کو سزا دینے کے لیے، اس طرح سسرال والوں نے اپنی بہو کو سزا دینے کے لیے، ہمسایوں نے اپنے شریکوں کو سزا دینے کے لیے، یا ہم نے اپنے شریکے کو سزا دینے کے لیے، اگر ہم نے نیتن بھی کیے ہیں، برے وظائف کیے ہیں، تب بھی علاج کیا ہے؟ توبہ۔ لاشعوری طور پہ کیے ہیں، آخرت بنانے کے لیے کیے ہیں، لیکن شعور نہیں تھا، تو تب بھی اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ تو 1 تسبیح کم از کم استغفار کی۔ تو یہ سارا نظام جو سدھرے گا، یہ کس سے سدھرے گا؟ درود پاک سے۔ اور حفاظت کس سے ہوگی؟ خضری عمل سے۔ تو جو رجعت کے مریض ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ توبہ، آئندہ وظائف نہیں کرنے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک، 1 تسبیح استغفار کی، رزق حلال کمانے کی کوشش اور آنکھوں کی حفاظت۔
یہ جو جادو کے مریض ہیں، یہ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز، کیونکہ انہوں نے علاج میں سورہ فلق ناس پڑھ لی، اب انہیں مزید حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 70 بار سورہ فلق ناس صبح پڑھیں گے، 70 بار شام کو پڑھیں گے، ان کو مزید حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ یہ سارا دن کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، اور آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ دونوں کا علاج سمجھ آ گیا۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے ساتھ صدقہ خیرات کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جادو کی کاٹ ہو یا رجت کا علاج ہو، اس میں پیسوں کا صدقہ نہیں چلے گا، وہاں جان دینی پڑے گی، جان کے بدلے جان۔ آپ کبوتر دیں، مرغی دیں، ویڑا دیں، ویڑی دیں، بکرا دیں، جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے خیرات کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاملہ آپ کا رجت والوں کا بہتری کی طرف آتا جائے گا۔ یہ جو جادو والے ہیں ان کے لیے تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 7 دن کے اندر انہیں نمایاں فرق نظر آئے گا، لیکن رجت والوں کے لیے اتنا بڑا حوصلہ چاہیے، اتنا بڑا صبر اور حوصلہ کر کے آپ نے علاج کرنا ہے کہ سالوں وظائف پڑھ کے اجڑے ہو، سالوں ہی ٹھیک ہونے میں لگنے ہیں۔ آج لوگ ہمارا کان کھاتے ہیں، ہمارے سر ہوتے ہیں، حضرت صاحب مہینہ ہو گیا، 2 ہو گئے ہیں، 3 ہو گئے ہیں، بھائی وظیفے کتنے سال کیے ہیں؟ یہ شکر کرو کہ مزید نقصان سے بچ گئے ہو۔ آپ شفا کی بات کر رہے ہو تو اللہ بولو دن رات درود پاک پڑھو۔ اور اگلی بات، رجت کے مریض اگر اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کا انتظام کر دیں، سارے گھر والے مل کے درود پاک پڑھیں، ہفتے میں ایک محفل کریں، ہم ہر محلے سے 2-4 لوگوں کو بلا لیں، لیکن مدارس سے بچوں کو نہیں بلانا، کسی کے بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، نہ پیشہ ور لوگوں کو بلانا ہے، خود پڑھیں، اپنے گھر کے لوگ اکٹھے ہو کے، یا 2-4 جو ہمسائے مخلص ہیں وہ آج ان کے ساتھ مل کر پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ اور نفع ہوگا۔ اور تیسرا کام کیا ہے، چاہے وہ جادو کے مریض ہیں، چاہے رجت کے مریض ہیں، جو ہمارا کملی چینل ہے اس پہ اجتماعی جو عمل درود پاک کا چل رہا ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کے لیے دعا کرو، تو کملی والے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اجتماعی عمل کا بھی نفع ہوگا، تو ہمارے نکلنے کے اسباب پیدا ہوتے جائیں گے، ہمارے نکلنے کے امکانات روشن ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں اللہ ان میں تاثیر ڈالے، کہ جو لوگ تکلیف میں انہیں ہماری بات سمجھ آ جائے، جو ان کے اشکال تھے، جو ان کے سوالات تھے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تو نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آتشی جادو۔ اور اگر نیند آتی ہے اس میں خواب آتے ہیں تو اس کی وجہ بھی جادو۔ اور جب جادو ہو جائے گا اس میں بسا اوقات نیند بالکل نہیں آتی، اور بسا اوقات نیند تو آ جاتی ہے لیکن اس میں ڈرونے خواب آتے ہیں۔ وہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیسا ہوا ہے۔ اگر تو جادو آپ کے اوپر ہوا ہے آتشی، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اس طرح اگر آپ نے وظائف کیے ہیں جلالی تو آپ کو نیند ختم ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ نے اذکار یا وظائف زیادہ کیے ہیں جمالی، چھوڑے کیے، پاکی نہ پاکی، گناہوں کا کوئی خیال نہیں، شرائط کا کوئی خیال نہیں، تو پھر آپ کو نیند تو آ جائے گی لیکن بیماریاں اور نیند میں برے خواب، جیسا میں نے کہا بھینسیں نظر آئیں گی، کالی سیاہ سینگوں والی، کالا پانی نظر آئے گا، تالاب نظر آئیں گے، قتل و غارت نظر آئے گی، ویرانیاں نظر آئیں گی، تباہی نظر آئے گی، سانپ نظر آئیں گے، کتے نظر آئیں گے۔ جب یہ چیزیں نظر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پتھر پہ لکیر لگا دینی ہے کہ شافی نے بتا دیے میں مریض ہوں جادو کا۔ تو آگے میں نے کیا سمجھایا ہے کہ جادو اب 2 طرح کا ہو جائے گا۔ آگے آ کے پہلے اندر اپنے آپ نے جھانکنا ہے، کیا میں نے وظائف کیے ہیں، اور اگر تو وظائف نہیں کیے تو پھر آپ نے علاج کرنا ہے سورہ فلق ناس والا، اور اگر آپ نے وظائف کیے ہیں تو پھر آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ 5 اعمال جو میں نے بتائے ہیں، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود پاک، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا، ہمارے کہے کی انشاءاللہ لاج رکھے گا۔ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی کوئی بھی خدمت ہو، کہیں تکلیف ہے، رہنمائی چاہیے، تو میرا در حاضر ہے۔ کسی بھی جمعرات کو آپ مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے یہاں تشریف لا سکتے ہیں، دنیا بھر سے جہاں سے بھی آپ آنا چاہیں، کسی بھی جمعرات کو۔ درمیان کے دنوں میں یہاں میں نہیں ہوتا، نہ یہاں سہولت ہوتی ہے،
تو جمعرات کو کیونکہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے، آپ حضرات میں بھی جس نے آنا ہو جمعرات کو آئیں، جو سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہتے ہیں وہ جمعرات کو دنیا بھر سے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ جو نوکری ابھی میں نے کی ہے یہ بھی اللہ قبول فرمائے، جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کی خدمت ہم کر سکے، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہوئے وہ انشاءاللہ کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے مرتے دم تک۔ اللہ مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرمائے، جو ہمارے سننے والے ہیں متعلقین ہیں اللہ ان کو بھی اس خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص جن لوگوں کو رجت کے بارے میں سمجھ آ گیا ہے، انہوں نے بات دل کو لگی ہے کہ حضرت صاحب جو ہمیں 8 9 10 مہینوں سے سمجھا رہے ہیں، اب جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ہمارے گھروں کے اندر سے نکل رہی ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اللہ نہ کرے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو، جب انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی یا بات سمجھ آ رہی ہے تو ان سے میری یہی التماس ہوگی کہ دنیا بھر میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں تو وہاں شافی بن کے کام کرو، حضور کی امت کو اس بھنور سے نکالو اور حضور کی امت کے ہاں حوصلہ شکنی کرو تاکہ یہ وظائف سے دور ہو کے حضور کی غلامی میں آ جائے، یہ سکھی ہو جائیں گے، معاشرہ بھی سکھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔